سکتا ہے کہ ان سے کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن دوسری طرف جیسا کہ مولانا نے بھی کہا کہ ہمارے جتنے مرحومین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں رکھی، ہر انسان کے اندر۔ وہی سمجھتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، غلط ہے۔ کچھ کمزوریاں بھی ہیں بہت انسان، کچھ خوبیاں ہیں۔ یہ خوبیاں ان کی ذات تک محدود نہیں ہیں، یہ خوبیاں امانت ہے۔ اس کو سمجھیے، جیسے ایک انسان انتقال کرتا ہے، اس کی جو مال جائیداد ہے جس کو ہم امانت سمجھتے ہیں، وراثت سمجھتے ہیں، اس کے متعلقین اس کا تقسیم کرتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کا تقسیم کرنا یہ بھی شرائط میں فرائض میں داخل ہے۔ اس معاملے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے اب اس کا پورا مال ان کے ورثاء کا ہو جاتا ہے، اس کے بدن کے کپڑے سے لے کر ایک ایک چیز جتنے اس کے آل اولاد ہیں، متعلقین ورثہ شرعی اعتبار سے ان کا ہو جاتا ہے، اور سب کا حق ایک ایک چیز سے متعلق ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی منمانی ہر ایک پر عمل نہیں کر سکتے، میرے قبضے میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میں جو چاہے کروں، نہیں۔ اب اس مال میں سب کے حقوق ہو جاتے ہیں، اس لیے مشترکہ طور پر سب کا حق ہوتا ہے، اور جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے اعتبار سب کے حقوق کو وہ ادا کرے۔ یہ اور اسی اعتبار سے اس لیے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ لوگ آج کل ماحول ہم نے خراب کر دیا ہے، انتقال ہونے کے بعد کئی سال ہو جاتے ہیں، والدین کی جو ہے، والد کی یا والدہ کی جو بھی ہے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ اسی وقت حق یہ ہے فوری طور پر اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہ اس لیے نہیں بدگمانی کہ باپ مرنے کا انتظار کرتے بیٹھے تھے، انتقال کرتے ہی وراثت بانٹ دیا، نہیں، شریعت کا حکم ہے۔ ہم نے ماحول غلط کر کے مزاج الٹا بنا دیا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ادھر الحمدللہ لوگوں کے اندر بیداری آ رہی ہے، پہلے کے مقابلے میں بہت بیداری، پھر بھی بہت کمزوریاں ہو رہی ہیں۔ یہ سب کے حقوق ہیں، بہرکیف جیسے مال ایک وراثت ہے، سب کا اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، ہر انسان کی خوبیاں بھی ایک وراثت ہے، ایک امانت ہے۔ ان خوبیوں کو نسلوں میں، ان کی اولاد میں، ان کے متعلقین میں، ان کے بعد کے ان سے جن کو اپنا رشتہ اور نسبت ہے ان کے اندر منتقل کرنا یہ بھی حق ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ مرنے والے کی خوبیوں کو بیان کرو تاکہ دوسرے ان خوبیوں کو اختیار کر سکیں۔ اس لیے تعزیتی جلسہ میں سمجھتا ہوں اسی اعتبار سے ہوتا ہے، ان خوبیوں کو تذکرہ کر کے ایک تو لوگوں کو بتایا جائے۔ بہت سی چیزیں انسان کرتا ہے، ذہن جاتا نہیں ہے، نیکی ہے، یہ بہتری ہے، یہ خوبی ہے، بلکہ یہ بتانے سے پتہ چلتا ہے، نئی نسلوں کو بتانا پڑتا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، نہ ٹھیک ہے، تب لوگ سمجھتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہ جن کی جو خوبیاں ہیں، اگر ہم کسی کی مرنے والوں کی نقل کرتے ہیں اس نیت سے کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں، یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں، یہ باتیں ہمارے اندر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کو محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آج جو جنازہ ہم نے دیکھا اور ماشاءاللہ جس انداز سے جنازے میں لوگوں نے شرکت کی، یقیناً اور دنیا کے مختلف علاقوں سے اس کی محبت میں، اس کی انتقال کی خبر سنتے ہی لوگ بھاگم بھاگ پہنچ کر کے اس جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں یہ بات آئی گئی، اللہ کی طرف سے ان کو انتظامات کیے گئے، اللہ کی طرف سے ان کو لایا گیا۔ کیوں؟ اس سے اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی محبت اور اللہ سے ان کی محبت کا کوئی تقاضا ہے یا اس کا اثر ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا یہ کیوں ہوتا ہے، نیکیوں سے، خوبیوں سے۔ سب سے بڑی خوبی خیر الناس انفع الناس، کہ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے دکھ درد میں کام آنا، لوگوں کے ضروریات میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کرنا، ان کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی فکر کرنا۔ اللہ نے جو قوت، صلاحیت، دولت اپنے پاس دی ہے، جس طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، ان صلاحیتوں کو اللہ کے بندوں پر استعمال کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خدمت ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ ہے، سامنے سے گزرا، اللہ کے رسول، لوگوں نے کہا
गड़बड़ आदमी है, बड़ा उल्टा सीधा आदमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वजब है। लोगों ने पूछा हजरत एक जनाजा गुजरा, आपने कहा वजब है, फिर दूसरा जनाजा गुजरा, आपने कहा वजब, आखिर क्या चीज वाजिब हो गई, क्या वजब, क्या वाजिब हो गई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला जब जनाजा गुजरा तुम लोगों ने उसकी अच्छाइयों का तज़किरा किया, खूबियों का तज़किरा किया, उसके अच्छे अमाल का तज़किरा किया। अल्लाह तुम्हारी इस गवाही की बदौलत अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी। दूसरा जनाजा गया, तुमने उसकी बुराइयों का तज़किरा किया, उसकी गुनाहों का तज़किरा किया, तुम्हारे इन गुनाहों की बदौलत अल्लाह ताला ने उसके लिए जहन्नम वाजिब कर दी। अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्ज़, बताया कि तुम रुए जमीन पर अल्लाह के पास अपने मुताल्लिकीन के सिलसिले में गवाह। हमारा नमाज जनाजा में शिरकत करना, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना, उनकी खूबियों का चर्चा करना, ये भी उनके हक में सिफारिश हो जाता है और उनके लिए अल्लाह के पास आला मकामात के हासिल करने का दर्जा हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी जो दुआएं नमाज जनाजा में पढ़ी जाती हैं, हमारे यहाँ हमारे उलमा बताते हैं कम से कम दो अल्लाह मग़फ़िर लो वरहमू ना, 25 साल से 30 साल से हम सुन रहे हैं, आज तक वही जुमला पढ़ते हैं। आगे और क्या क्या दुआओं में है हमें में से किसी को एहसास नहीं है। अब जहाँ जामिया मस्जिदों में बाकायदा बोर्ड लगा करके वो लंबी दुआएं लिखी गई है, हम सब का हक है कि कम से कम मरने वालों के ताल्लुक से उन दुआओं को भी हम पूरे पढ़ें। सिर्फ अल्लाह मग़फ़िर लो फरीज़े की हद तक है, वरना बहुत लंबी दुआएं हैं। उन बहुत सी दुआओं में से एक दुआ में अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया कि कद जीनाका शुफ़ाअलहु, अल्लाह हम इस वक्त तेरे दरबार में हाजिर है इसकी सिफारिश करने के लिए, इसकी सिफारिश के लिए हम हाजिर हैं। तो हम नमाज जनाजा जो पढ़ते हैं, हम मरने वाले के हक़ में सिफारिश करते हैं, या अल्लाह ये नेक था, ये बेहतर था, या जो भी था, या अल्लाह इस वक्त तो ये मग़फ़िरत फरमा और उसके दर्जात को बुलंद फरमा और उसके लिए अगले मराइल आसान फरमा। ये हमने दुआएं की हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे दिल में मोहब्बत होती है, जिनके साथ अल्लाह ताला एहसान करते हैं तो उनके ताल्लुक से दिलों में मोहब्बत डालते हैं। ये एहसान कैसे होता है? जब दुनिया में इंसान अच्छे अमाल करता है। तो मैं कह रहा था इनका सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो खैरखाई का जज्बा रखते थे और कमज़ोर लोगों को बहुत नवाजने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का एहतमाम करते थे। हमें अपने तौर पर अल्लाह ताला ने जो कुछ माल असबाब दिया है, हमें भी उसमें अपने कमज़ोर अंतुम तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, तुम अपने कमज़ोर लोगों के तवस्सुस से तुमको रोज़ी दी जाती है। हम समझते हैं मैं मेहनत करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं तिजारत करता हूँ, मुझे रोज़ी मिलती है, मेरी कमाई है। नहीं है। हमारे माशरे में जो कमज़ोर लोग होते हैं उनकी हम खिदमत करेंगे, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। घर में कमज़ोर बूढ़े वालिदैन होते हैं, बीमार बच्चे होते हैं, बहुत से बीमार बना अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए हम सब की, लेकिन अल्लाह की निज़ाम होता है, बीमार लोग होते हैं, उन पर लाखों इंसान लाखों रुपया खर्च करता है, सोचता है कि मेरी कमाई का पूरा रुपया इस पर लग रहा है, मैं क्या खाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे क्या कहेंगे, सब इस पर जा रहा है। तो हम इंसान सोचते हैं, लेकिन उन्हीं के तवस्सुस से अल्लाह ताला हमें रोज़ी देता है, उन्हीं के नाम से, उन्हीं की बुनियाद पर अल्लाह ताला हमारे लिए रोज़ी के रास्ते खोलता है। हमें इसका एहसास नहीं समझता, मैं मेहनत करता हूँ, इसलिए फरमाया कि कमज़ोर लोगों का मदद करेंगे, ताउन करेंगे, अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें रोज़ी से, रिज़्क़ से, हमारी रिज़्क़ में बरकत नवाजेगा और अल्लाह ताला अपने पास भी, अपने यहाँ भी अल्लाह ताला मकामात से नवाजेगा। तो एक खूबी उनकी यही थी। दूसरी खूबी इनकी ये थी कि अहले इल्म से, उलमा से, दीनी तबके से यकीनन इनको बहुत आखिरी दर्जे की मोहब्बत थी। हकीकत है, जो उनसे भी पूछो, जिनको दीन से कुछ भी मोहब्बत निस्बत है, उनको बहुत मुमकिन है कि अमली एतबार से कमजोरियां हो सकता है, इंसान है, मैं उसको वलीउल्लाह नहीं कहता, लेकिन कमजोरियां हो सकती है, लेकिन मोहब्बत अहले इल्म से, दीनी इदारों से, दीन की निस्बत से, मस्जिदों से, अल्लाह के घर से, जब भी मस्जिदों के ताल्लुक से या किसी दीनी इदारे के ताल्लुक से उनके पास तकाजा किया था, जो होता उस पर अपने पास और फौरी तौर पर अपने तौर पर दुआ के उसको नवाजने और देने की कोशिश करते थे। जब भी किसी अहले इल्म के उलमा के बारे में कोई गलत बात उनके सामने होती तो कभी वो बर्दाश्त नहीं करते थे, फौरन उनका दिफा करते थे, फौरन उनकी तरफ से दुआ के कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है। खुद तो बात करते थे लेकिन
دوسرا ان کے سامنے اگر کسی اہل علم کا، مدرسے کے علماء یا مسجد کے ائمہ یا جو اچھے لوگ دیندار لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی بات فیصلہ کرتا تو کہیں غصے میں آ جاتا۔ یہ بھی ایک حمیت ہے، دینی حمیت کی بات ہے، دینی محبت کی بات ہے، یہ دین سے نسبت کی علامت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، علماء سے بھی ہو سکتی ہیں، ائمہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اچھے لوگوں سے ہو سکتی ہیں، غلطیاں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کیا ہوتا ہے کسی کی کمزوری سنتے ہیں فوراً چرچا کرنا شروع کرتے ہیں، لگائے بجائی کر دیتے ہیں، لوگوں میں لاتے ہیں، ان کی دفاع کرنے کے بجائے ہم ان کے ہاں میں ہاں بھرتے ہیں۔ یہ بھی ہے ان کے میں دیکھتا ہوں ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ فوراً جو ہے ان کا دفاع کرتے تھے، وہ کہتے ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے میں صحیح ہے غلط ہے بات کی بات، لیکن دفاع یہ ان سے دینی لوگوں سے محبت کی علامت تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ محبت، آپس میں میل جول کا رکھنا، بہت رکھتے تھے قوم کی ایک چیز کی، ان کو محلے معاشرے کی، گاؤں کی ایک چیز کی، جہاں کیا کچھ ہوا پتہ نہیں، ان کے پاس کون سا جنات تھا کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، وہاں سے خبریں دیتے تھے آج ایسا ہو گیا، فلاں محلے میں ایسا ہوا، فلاں علاقے میں ایسا ہوا، فلاں گاؤں میں ایسا ہوا۔ محبت اپنے علاقے کی خوبیوں کی، وہاں کے حالات جان کر کے اس کی اصلاح کی، یا ان کے یہاں کے جو ہے فکر کرنے کی ایک بڑی فکر تھی۔ بہت سی اور خوبیاں تھیں، انشاءاللہ آپ کے پاس لوگ بتائیں گے۔ اس مسجد کے تعلق سے بھی ان کی بڑی خدمات رہی ہیں، محلے کے لوگوں کے تعلق سے بھی ان کی خدمات رہی ہیں۔ یہ سب انسان کی جو خیر الناس، اللہ کے پاس سب سے بہتر آدمی وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے پاس بہتر ہو، جو لوگوں کے کام آئے۔ تو ہمارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں علم دیا ہے، جو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، جو مال اسباب دیا ہے، جس نسبت سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمارے پاس ہے، اس نعمت کو ہم صرف اپنی چیز نہ سمجھیں، اس میں ہمارے دوسرے بھائیوں کا حصہ ہے۔ اپنے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، طاقت اور قوت والا دوسرے کمزور انسان کی مدد کرنے کے اعتبار سے، اس کو بوجھ ہلکا کرنے کے اعتبار سے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے اعتبار سے، اور مال اسباب والا جتنا مال دیا ہے وہ جو ہے اس کی خدمت اپنے مال کے ذریعے دوسرے کمزور انسانوں کی خدمت کرنے کے اعتبار سے اگر ہم سوچیں گے، آج کی اس نشست سے ہم وہ جذبہ لے کر جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے حق میں بھی ہماری صحیح محبت کا یہ تقاضا ہوگا، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ آگے کی مراحل آسان کریں گے۔ ساتھ ساتھ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا حق ہے کہ وہ بحث انسان کے یقیناً ان سے کمزوریاں بھی ہوں گی، کچھ غلطیاں ہوں گی، کسی کو کچھ دل تکلیف ہوگی، تو ہم ایسے موقع پر اپنے دل سے اگر دوسروں کو معاف کریں گے، انشاءاللہ ہماری یہ غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ خود معاف فرمائیں گے، اس کے لیے انتظام فرمائیں گے۔ اس کا بھی ہمیں فکر رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک جو موقع اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا دیا ہے، ابھی اچانک موت ہے، ہم سب کہتے ہیں اچانک آئی، اچانک نہیں ہوتی، اپنے مقررہ وقت کے مطابق آئی، پھر اس وقت ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ کل آج ان کی باری، میرا بھی جنازہ ہو سکتا تھا، بجائے ان کے میری لاش بھی آج تدفین ہو سکتی تھی۔ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے جو وقت ملا ہے، زندگی کا جو وقت حصہ ابھی ملا ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو صحیح اصولوں کے مطابق نمازوں کا اہتمام ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام پوری پابندی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، اپنے حقوق ہیں، اپنے اوپر جن کے حقوق ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش، اپنے معاش میں حلال اور پاکیزہ روزی کا اہتمام، یہی چند چیزیں ہیں۔ اس کا ہم انشاءاللہ تہیہ کریں گے، طے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا ایک نیا رخ آ جائے گا۔ دل کو ہمیشہ صاف رکھنا، دل میں کسی قسم کی کسی مسلمان کے تعلق سے کدورت، بغض، عداوت کا نہ رکھنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہو، دیکھو ابھی ایک شخص مجلس میں آئے گا وہ جنتی ہے، ایک صحابہ آئے، ایک عام آدمی، ایک عام صحابی آئے، ایک دوسرے صحابی کو احساس ہوا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا، آخر وہ کون سا عمل کرتے ہیں، رات رات پر نماز پڑھتے ہیں کیا، ہاں بڑی تہجد لمبی پڑھتے ہیں کیا، بہت دعائیں کرتے ہیں؟ تو ان کے پیچھے جب مجلس برخاست ہو گئی ان کے پیچھے وہ چلے گئے اور ان کے گھر کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ میں آج آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، آئیے ضرور۔ انہوں نے اس کی مہمان نوازی کی، کھلایا پلایا، رات میں سونے کے لیے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، یہ اپنی جگہ پر آ گئے۔ تو دن رات تک دیکھتے رہے، انہوں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، عام صحابہ جو عام طور پر سو جاتے ہیں اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر دعا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی اتنا ہی کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ کوئی عمل ان کا نہیں ہے. یہ تو سمجھتے ہیں کہ بہت عبادت کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے, ان کو جنتی بتایا ہے, تو بہت پریشان ہو گئے کیا بات ہے. جب صبح کی اذان ہو گئی اور دونوں نماز کے لیے مسجد میں آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک چیز دیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ میں آیا تھا. اللہ کے رسول نے تمہارے آنے سے پہلے کہا اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ ابھی صحابی آ رہے ہیں ان کو دیکھو, تو میں آپ کا عمل دیکھنے کے لیے کہ آپ کتنا عمل کرتے ہیں رات بھر تاکہ آپ نصیب بن جاتا. اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا, یہ دیکھنے کے لیے آیا. لیکن میں نے کوئی بات نہیں, میں نے کہا میں کوئی زیادہ عمل کرنے والا, میرے پاس کوئی اعمال نہیں ہے, میں کوئی زیادہ عمل کرنے والا نہیں, مجھے پتا نہیں اللہ کے رسول نے کس بنیاد. ہاں ایک بات ضرور ہے, میں جب بھی رات میں سوتا ہوں اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں کہ کسی مسلمان کے تعلق سے میرے دل میں کوئی بغض, عداوت, دشمنی یا کوئی ایک قسم کی ناروا بات ہے. اگر اس نے میرے ساتھ بد اخلاقی, میرے ساتھ غلط معاملہ کیا, میں کھلے دل کے ساتھ اس کو معاف کرتا ہوں. اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے دوسرے دن جا کر کے اس سے معافی مانگ لیتا ہوں, اپنا دل صاف کر کے میں سوتا ہوں. سوتے وقت میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے تعلق سے کسی قسم کی بدگمانی اور گویا کہ حسد اور کینہ نہیں ہوتا, میرا دل صاف. میں نے کہا بس یہی چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک جنت میں جانا چاہتا ہے. تو ان صفات کو, اپنے دل کو پاک کرنا, اپنے اعمال کو اچھا بنانا, اپنی روزی کو صحیح بنانا, اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے, رسول کی سنتوں کے مطابق لانے کی کوشش کرنا. ہمیں موقع ملا ہے, ان کا موقع ختم ہو گیا, ہمیں زندگی باقی ہے, ہمیں موقع ملا ہے. جتنا موقع باقی ہے اس کو صحیح استعمال کرنے کی نیت کریں گے, عزم کریں گے اور شروع کریں گے, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اللہ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے, ان کی جتنی خوبیاں ہیں, نیکیاں ہیں, اس کو قبول فرمائے. بہشت انسان اللہ ان کے ذریعے, ان کے توسط سے, ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنے فضل سے معاف فرما کر ان سیئات کو حسنات میں مبدل فرمائے. اللہ آپ کو دعوانا الحمدللہ.